تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور انشاءاللہ عز و جل جیسے کہ اس سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں بصورت واٹس ایپ، بصورت کالز، اور وہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں، یہ عرض کر دوں کہ مفتی علی اصغر عطاری مدظر اللہ العالی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کے لیے، مختلف مجالس سے مشاورت کے لیے اور تربیت کے لیے پنجاب تشریف لے گئے تھے، بالخصوص لاہور اور گوجرانوالہ میں دو بڑے ہمارے الحمدللہ عز و جل تاجر اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ تاجر اجتماعات ہوئے، سنت بھرے اجتماعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان اجتماعات کی خصوصیت یہ تھی کہ باقاعدہ ایس ایم ڈی کے ذریعے اور ایل سی ڈی اسکرینز کے ذریعے جو حاضرین تھے، جو اسلامی بھائی شریک تھے، جو تاجران شریک تھے، ان کو جو گفتگو کرنی تھی، جن عنوانات پہ بیان کرنا تھا، اس کی پریزنٹیشن، گرافیکل پریزنٹیشن تیار کی گئی تھی، اور وہ ہاتھوں ہاتھ اس بیان میں چلائی بھی گئی تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے آڈیو اور ویژول طریقے سے سمجھانے کی ایک جدید انداز جو ہے اس کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اس سلسلے میں دو موضوعات پہ مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی۔ آپ کے جو لیکچر تھے، بیانات تھے، وہ دو عنوانات تھے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں جو بیان ہوا، اس کا موضوع تھا سود کیا ہے۔ یقیناً جو تجارت سے وابستہ افراد ہیں وہ اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکل تجارت میں سود بہت زیادہ گھستا جا رہا ہے، شامل ہوتا جا رہا ہے، اور ایک تاجروں کا ایک بڑا طبقہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ہم سود سے خلاصی نہیں پا سکتے، اور پھر وہ سود کو جانتا بھی نہیں۔ تو مفتی صاحب نے سود کیا ہے، سود کی تعریف، اس کی صورتیں، اس کی مثالیں، اس کی اقسام اور ان کے احکام جو ہیں، یہ سمجھ لیجئے خلاصہ اس بیان کا، ان چیزوں کو اس بیان میں بیان فرمایا تھا۔ پھر گوجرانوالہ میں جو تاجر اجتماع ہوا، اس کا موضوع تھا مال کے حقوق، اور وہاں آپ نے اسی انداز پر زکوٰۃ کے احکام بیان فرمائے، کس کی زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، کن اموال پہ زکوٰۃ ہے، کن پہ نہیں ہے، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی، اور مختلف جو اس کی کیفیات ہیں وہ بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی مثالیں بھی بیان فرمائیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، مفتی صاحب کچھ تو آپ فرمائیں گے اس حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاجران تربیتی اجتماع تھا، تاجران کا تربیتی اجتماع۔ سنت بر اجتماع میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وعظ و نصیحت پر مشتمل بیانات ہوتے ہیں، تو ان اجتماعات کے اندر ذہن بنایا جاتا ہے، لوگ غلط کام چھوڑنے پر راضی ہوتے ہیں، اور جو انہیں کرنا چاہیے اس کے سیکھنے پر راضی ہوتے ہیں۔ تو سود کے تعلق سے ہم نے ایک ہی نشست میں تقریباً 2 گھنٹے بیان ہوا ہوگا، اور آدھا پونا گھنٹہ سوال جواب ہوئے ہوں گے۔ سود کے حوالے سے تو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کا اچھا، زیادہ کا تھا۔ تو ایک ہی نشست میں جی پورا بیان کیا، اور مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کوئی بندہ اٹھ کر گیا ہو۔ کافی جو ہماری تعداد تھی تاجران کی وہ بیٹھی ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے سے ہی
فارمیٹ بتا رکھا تھا کہ اس فارمیٹ پہ بیان ہوگا. جی تقریر نہیں ہوگی، یعنی واعظ و نصیحت نہیں ہوگا، جی بلکہ فقہی مسائل پر گفتگو ہوگی. اور فقہی مسائل کے تعلق سے یہ موضوع بڑا اہم ہے، خاص طور پر اس کی صورتیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہم تیاری کرتے رہے، پریزنٹیشن کی تیاری ہوئی. اب مجھے ایک چیز بڑے کھائی جا رہی تھی جی کہ یہ جو باتیں بڑی مشکل ہیں. ٹھیک کلاس ہوتی ہے نا، جی تو کیا ہوتا ہے کہ استاد طلباء کو پڑھاتا ہے، ٹھیک اگلے دن پھر کلاس ہوتی ہے، ٹھیک تو طلباء کے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جو آپ نے بات بتائی تھی وہ ذرا دوبارہ بتا دیں. ٹھیک. وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا. ماحول بنا ہوتا ہے اور نیکسٹ آپشن ان کے پاس ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں کوئی آپشن نہیں تھا صحیح ہے. کہ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ جب گیٹ سے نکلیں گے تو بہت ساری باتیں ذہن سے نکل چکی ہوں گی، اور یہ ایک فطرتی بات ہے. جی پھر بس ذہن میں خیال آیا اور غیبی اسباب بھی پیدا ہوئے. ذہن یہ بنا کہ مکتبۃ المدینہ نے بالخصوص بہت تعاون کیا جی کہ اس پوری پریزنٹیشن کو شائع کر دیا جائے. جی تو ہم نے 300 کا آرڈر دیا تھا، جی 300 لوگ ہوں گے، جی لیکن انہوں نے کچھ زیادہ شائع کی. تو وہ ہم نے بیان کے 15-20 منٹ بعد، جی جب تمہید ہم نے بیان کر دی کہ آج ہم نے کیا بیان کرنا ہے، 15-20 منٹ بعد وہ تقسیم کر دی کہ آج آپ کا یہ نصاب ہے جی اور یہ نصاب آج کی نشست میں ہم نے پڑھنا ہے. جی اور پھر باقاعدہ صفحہ نمبر لے کر کہ جناب صفحہ نمبر فلاں کھولیے، اب میں وہاں ہوں، ذرا اس کو دیکھیے. ٹھیک جہاں زیادہ مشکل مقام تھا وہاں ہم نے صفحہ کھلوایا، ٹھیک ورنہ آئی کانٹینٹ کے ذریعے کام چلتا رہا. لوگ پلس ایس ایم ڈی دیکھتے رہے یا جن کے پاس ایل سی ڈیز تھی وہ دیکھتے رہے، اور سوال و جواب کا سلسلہ رہا. مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی روحانی طور پر. اور ایک بندہ جو پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے بعد اگر لوگوں کو سمجھ میں آئے تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. جی کہ اب لوگوں نے جو سوالات کیے نا، جی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو موضوع سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. ٹھیک جیسا گجرانوالہ کے اندر ایک سوال نے مجھے بڑا متاثر کیا. اتفاق سے جب میں دارالفتاح سے گیا ہوں جن تاریخوں میں، آخری دن میں نے ایک فتوے پر کام کیا. ٹھیک وہ یہ تھا کہ کار کمپنی ہے اور اس کار کمپنی نے گاڑیاں بک کی اور پھر بک کرنے کے بعد لیٹ کر دی ڈیلیوری. تو گورنمنٹ کے کسی قانون کی وجہ سے وہ کسٹمرز کو پیسے واپس دے رہی ہے. اب یہ معاملہ سود ہے یا نہیں، ڈپینڈ تھا اس بات پر کہ یہ جو رقم لوگوں نے دی تھی بکنگ کے وقت یہ قرضہ تھی یا کہ سمن تھی، ٹھیک یعنی قیمت تھی. تو فقہی طور پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ قرضہ نہیں تھی، سمن تھی. اب جو یہ مسئلہ زکوٰۃ کے میں نے مسائل بیان کیے کہ جی جو آپ کی ملکیت میں اس کا یہ حساب معاملہ ہے، جو آپ بی سی جمع کراتے ہیں آپ کی رقم پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. آپ نے 2 قسطیں بھروائیں، بی سی نکل آئی، بقیہ رقم آپ کے اوپر قرضہ ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے سونار تھے، جی انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ ہمیں پیسے دے جاتے ہیں کسٹمر جی کہ جی ہمارا اتنا سونا تیار کر دو، ٹھیک ہے اب اس میں 2-4-6 مہینے لگتے ہیں، اس دوران اگر ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہوئی یا ہمارا سال جو پورا ہو رہا ہے تو یہ رقم کس کی شمار ہوگی؟ اتنا باریک سوال. تو لامحالہ یہ رقم ان کی شمار ہوگی. ٹھیک ہے. ان پر بے استثناء کے اندر جو رقم لے لیتا ہے میکنگ کرنے والا اس کی ملکیت میں آ اور جاتی یہ ہے. سوال آپ کی مطلب جو گفتگو تھی اس سے نکلا گیا اس سے ان کے ذہن میں آیا اور سوال کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سمجھے ہیں. اصل میں میروز بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل ہو یا کوئی مطلب کہ اپلیکیشن کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے سن رہا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کوئی نہ کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بندہ جو ہے وہ بالکل متوجہ نہیں ہوتا، 100% کنسنٹریشن نہیں رکھ پاتا. بہت مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب سامنے بٹھا کر تربیت کی جائے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا قوی ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے کہ جلد ہی یہ سب چیزیں دیکھ پائیں گے مدنی چینل پر انشاءاللہ. مجھ سے کالز آئی ہوئی ہیں لیکن ایک سوال میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ تربیت بھی ہو جائے گی اور ایک آپ کا معافی ضمیر بھی پتہ چل جائے گا. کچھ کام ہوتے ہیں زندگی میں، کیونکہ تاجران کا سلسلہ ہے تو ان کو بھی امید ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا. کچھ کام ہوتے ہیں زندگی میں کہ جب آپ نئی شروعات کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. کامیابی بھی مل سکتی ہے، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بہت برا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جو اسٹیپ اٹھایا، یعنی یہ انداز جو ہے یوں سمجھ لیں اس وقت دنیا میں رائج ہے لیکن ہمارے یہاں رائج نہیں تھا، تو آپ نے ایک اسٹیپ اٹھایا اور یہ کرنے گئے اس اعتبار سے
تو آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ بھئی یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی، ایک تو تھی ایکسپیکٹیشن، اور پھر جب وہ ہو گئے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی، اور جب وہ وقوع پذیر ہو گئے، وہ سارے معاملات نمٹ گئے، تو پھر آپ کی کیفیات کیا تھی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے، جی یہ تو مشاہدہ ہے. اور میں پلان بی اور سی تیار رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یا ذہن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بندہ سوچنے بھی یہ ایسا تھا اور کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا. صحیح ہے. جیسے ہمارا جو ہال بک ہوا تھا اس کی تشہیر ہوئی تھی، جی وہ چینج ہوا. تو پتہ چلا کہ وہاں کچھ رکاوٹیں ہیں اور اچانک کچھ ایسی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں کہ پورا علاقہ جو ہے نا بند کرا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی تاریخ کو ساری سرگرمیاں ٹھیک ہے، چینج ہوا، دوسرا بھی چینج ہوا، ٹھیک ہے. تو کوئی پرابلم نہیں. میرا تو پہلے دن سے یہ ذہن تھا، جو میں نے پہلا میسج دیا تھا کہ بے شک یہ مسجد میں رکھ دیں، ٹھیک ہے، مسجد میں رکھا جا سکتا تھا، صحیح، ہمارا کام تو ڈیلیور کرنا تھا. صحیح، لیکن بہرحال میری توقع سے بڑھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کالز لیتے ہیں، شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جی میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو غسل دینے کی اجرت لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. مردے کو غسل دینا ایک قابل معاوضہ کام ہے، کوئی نہیں لیتا تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں زیادہ تر نہیں یہی راج ہے کہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے اور طے کرتا ہے جتنی اجرت میں لوں گا، جی تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. صحیح. میں نے آج ہی ایک تصویر دیکھی ہے میرز بھائی، جی میں نے وہ اپنے پیج پر اس لیے شیئر نہیں کی جی کہ اس کے اندر کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، جی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جو ایک کام کر رہا ہے اس کی تصویر جو ہے وہ لوگوں تک جائے. میرا دل بڑا رنجیدہ ہوا اسی تعلق سے. جی کیا تھی اس میں؟ ایک شخص کو فٹ پاتھ پر لٹایا ہوا ہے، اسٹریچر کے اوپر، فٹ پاتھ پر، جی ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جی اور ایک بندہ جو ہے پائپ ڈال کے اس کو نلا رہا ہے. ایسی مردے کی یعنی میت تھی وہ؟ میت، مردے کی ایسی تذلیل تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. تو ایک خاص ماحول کے اندر پردے کا اہتمام کر، کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اس کو کوئی ناپاک سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے. یعنی یہ لکھا ہوا تھا کہ جی لاوارث لاش ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں ملی ہے، جی تو تکریم تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. مسلمانوں کے علاقے میں زیادہ تر مسلمان ہی پائے جاتے ہیں، جی تو ایک پورا غسل کا طریقہ ہے. اس پہ صابن بھی لگانی ہوتی ہے، پانی میں خوشبو بھی ڈالنی ہوتی ہے، پیری کے پتے بھی ڈالنے ہوتے ہیں، جی پانی نیم گرم بھی کرنا ہوتا ہے، مردے کو تکلیف نہ پہنچے. جو اس کی احتیاطیں پھر ہوں. اور اصل چیز ہوتا ہے اہتمام اور اکرام. ٹھیک. اہتمام کیا جاتا ہے اور مسلمان کی جو باڈی ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، ادب اور تکریم کے ساتھ یہ مراحل انجام دیے جاتے ہیں. تو مجھے تو بہت دکھ ہوا، اور اتفاق ہے کہ ایک اتفاق ہی ہے، جی سوال آ گئی تو وہ میں نے اظہار بھی کر دیا کہ اب ہمارے یہاں ہوتا پتہ کیا ہے کہ ہر آدمی غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی صاحب اگر یوں بولا جائے نا کہ کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو شاید غلط نہ ہو، بہت کم افراد ہی ہوتے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ غسل دینے کی ٹیکنیک ہوتی ہے. جی طریقہ کار. اب ہمارے ایک عزیز کا پچھلے دن انتقال ہوا تو میں موجود تھا غسل میں، جی لیکن میں نے پھر بھی جو اسلامی بھائی غسل دیتے ہیں ان کو بلوایا. جی اب ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ جی کیا ضرورت ہے، ہم ہے نا. ہوں میں نے کہا نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہماری چونکہ عادت نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، تو ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہے گا اور ہم اناڑی بن کے جو ہے نا وہ غسل دیں گے، ٹھیک ہے. مناسب نہیں ہے. تجربہ ہوتا رہے گا. تجربہ ہوتا ہے. اور وہ یہی ہوا کہ جب کپڑے اتارنے کا معاملہ تھا تو انہوں نے جس مہارت سے وہ کینچی سے کپڑے اتارے، جی ہم خود دیکھ کے حیران ہو گئے. اس سے پہلے بھی غسل دینے کا اتفاق ہوا ہے. ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے لوگوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کسی کو بلوا لے، لیکن وہ باڈی جو ہے وہ آپ کا عزیز ہے، جی آپ اس کے جسم پہ ہاتھ لگائیں گے تو کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یوں یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ احسان کا، اکرام کا اور عزت کا مستحق ہوتا ہے. تو ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مخصوص، ان کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے. اب چونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ ان کی مصروفیت نہیں ہوتی تو پیسے مانگ لیتے ہیں.
تو پیسے مانگنا جائز ہے اور معاوضہ طے کر کے غسل دینا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ، آپ نے مطلب ابھی گفتگو ہوئی ہے، ہمارے سلسلے کا فارمیٹ تو غیر ظاہر سی بات ہے تجارت سے متعلق ہے، لیکن اسلام اور مطلب ایک اخلاقیات کی جو تقاضے ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب نے اسی پہ گفتگو کی ہے. تو مختصراً اگر یہ پتہ چلے کہ یہ بے حسی جو آپ نے بیان فرمائی کہ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو ہے خوف ٹھیک ہے کہ مردے کو ہاتھ لگانے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جی. ایک نیچرلی خوف ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب اپنا ہاتھ لگاتا ہے تو محبت کا ہاتھ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نرمی ہوتی ہے اس میں. کوئی شک نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. کوئی اور ہاتھ لگائے گا تو پتہ نہیں محبت کا ہاتھ لگائے یا زبردستی کا ہاتھ لگائے. ٹھیک ہے. ہماری دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کا فیضان ہے، مختلف شعبہ جات میں مسلمانوں کی اس حوالے سے خدمت سر انجام دے رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ایک ہمارا شعبہ جہاں مجلس تاجران ہے، جہاں تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف سیشن رکھ کے ان کو نیکی کی دعوت پہنچا کر مدنی حلقے رکھ کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سلسلہ حکام تجارت بھی اس مجلس کی معاونت ہی کرتا ہے. تو اس طریقے سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. اسی طریقے سے کیونکہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، جو مسلمان اس دنیا میں آیا ہے، اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور رخصت ہونے کے معاملات یعنی موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو بہرحال اسلام میں ایک اہمیت حاصل ہے، اس کے حقوق ہیں اور اس کی اپنی اہمیت اور نازکیت ہے. تو ہماری ایک مجلس ہے جس کا نام ہے مجلس تجہیز و تکفین. اللہ کی رحمت سے یہ علاقہ سطح سے لے کر شورا سطح تک اس کے ذمہ داران موجود ہیں. آپ ان سے بھی اس حوالے سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، معاونت بھی لے سکتے ہیں، اور یہ مجلس مختلف اوقات میں تجہیز و تکفین کی تربیت بھی فرماتی ہے، تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. اس کی VCD بھی جاری ہو چکی ہے اور ابھی میری معلومات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے. تو یہ سارے ذرائع ہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس سے تو اس مجلس کے کام سے بڑا متاثر ہوا. جی. میرے پاس سب سے بڑا ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے اپڈیٹ ہونے کے لیے مدنی خبریں ہیں. جی. اور دعوت اسلامی اتنے کام ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر میں تو 5% بھی نہیں جانتا ہوں، ساری چیزوں سے اپڈیٹ نہیں ہو پاتا. 5% بھی نہیں جانتا ہوں کہاں کا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہیں. جی. تو مدنی چینل میں جب دیکھتا ہوں نا کہ شہر کی خبریں آتی ہیں جی. جی. کہ لوگ جمع ہیں اور DVD چلائی ہوئی ہے جی. اور وہ سیکھ رہے ہیں کہ تجہیز و تکفین کے کیا مسنون معاملات ہوتے ہیں. جی. یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی تربیت کریں گے اور اس چیز کو شہر پھیلائیں گے، جی. محلہ پھیلائیں گے، تو زیادہ افراد ایسے پائے جائیں گے جی. الحمدللہ کہ جو ان چیزوں کے جاننے والے ہوں گے. جی بالکل. تو بہت اچھا طریقہ کار ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس کے ویسے ہمارے سارے اراکین شورا امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ستارے ہیں، تارے ہیں، لیکن اس کے جو رکن شورا ہے ہمارے عماد مدنی ہے، مولانا عماد مدنی، اور ان کی جو حساسیت مسائل کے حوالے سے وہ کافی مشہور و معروف. اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے اور مجلس تجہیز و تکفین کو خوب اور اچھے انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. ہند گجرات جامنگر نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ احکام تجارت سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بھی چیز قبضہ کیے بنا اس کو دوسرے کسی کو بیچ کر اس میں سے نفع کمانا کیسا؟ ٹھیک ہے. جی. قبضہ کیے بغیر آگے چیز بیچنا. جی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے اشیاء منقولہ اور ایک ہوتی ہے اشیاء غیر منقولہ. ٹھیک ہے. مویبل اور نان مویبل. جیسا کہ جو پلاٹس ہیں یہ غیر منقولہ ہیں، ٹھیک ہے. مویبل نہیں ہے. نان موویبل ہے. تو مویبل چیزوں کا حکم یہ ہے کہ قبضہ کیے بغیر جی ان کو آگے نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. قبضہ کرنا روزے کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے. جی. یعنی پہلے آپ خریدیں گے، قبضہ کریں گے، پھر آپ آگے بیچیں گے. جو نان مویبل چیزیں ہیں ان میں تفصیل ہے. اگر شہر میں ہے تب بھی قبضہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر تنازع پایا جاتا ہے. جی. مثال کے طور پر کوئی کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے اور یا کوئی قبضہ ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ خارجی اعتبار سے جدا گانا ایک سبب پایا جا سکتا ہے عقد فاسد کے پائے جانے کا. تو وہاں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جا رہی. اور جو چیز شہر سے باہر ہے تو وہاں بہرحال قبضے کے حوالے سے فقہاء نے تاکیدیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے الگ مسائل ہیں. اور ہمارے ہاں پراپرٹی کے کام میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ
प्लाट की प्राइस, नॉमिनेशन ही नहीं होती, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि डिक्लेयर ही नहीं होता प्लाट है कहाँ, ठीक है, कि जी 50 एकड़ की आबादी उसमें कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, हदबंदी ही नहीं है, हदबंदी नहीं होती। ठीक है, तो उस सूरत को भी हमने जायज़ नहीं कहा, ठीक है, हदबंदी होना ज़रूरी है। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद शहबाज अत्तारी डेरा गाजी खान से अर्ज़ कर रहा हूँ। सिलसिला अकाम तिजारत में मेरा ये सवाल है कि अक्सर लोग दूध वगैरह के लिए पैसे दुकानदार को एडवांस दे देते हैं, यूँ महीने के शुरू में एडवांस रकम देना कैसा? अच्छा, इन्होंने कहा अक्सर, ठीक है जी, हमारे उलमा ने इस सूरत से मना फरमाया है, ये तरीक़ाकार इख्तियार ना किया जाए। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मैं इंडिया नागपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये था कि बाज वक्त कोई शख्स हमें पैसे दे देता है कि ये सामान वगैरह लाने, तो उसमें पेट्रोल वगैरह का खर्चा लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो उसने अगर 50 दिया तो अगर 60 रख लिए, या 100 दिया, 90 का सामान हुआ, तो बचे हुए पैसे अगर रख लिए बगैर बताए, तो इसका क्या हुक्म है? बगैर बताए, ठीक है जी। अभी जो हमने सिलसिला किया सूद के ऊपर जी, उसकी स्टार्टिंग मैंने यहाँ से ली थी कि लेन देन की 3 सूरतें होती हैं। ठीक है एक अमानत, जी, अमानत के तौर पर कोई चीज़ ली जाए, ठीक है, दूसरा कर्ज के तौर पर कोई चीज़ ली जाए, तीसरा इन्वेस्ट के तौर पर कोई चीज़ ली जाए। ठीक है, कर्ज से नफ़ा नहीं उठाया जा सकता, सही, अमानत को खर्च नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन्वेस्ट के लिए जो रकम ली जाएगी उससे नफ़ा उठाया जाता है और उसके नफ़ा उठाने के तरीके हैं। ठीक है। कर्ज से मुस्लिम नफा उठाया नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, नफ़ा नहीं उठाया जा सकता, ठीक है, न लिया जा सकता है न दिया जा सकता है। ठीक, तो ये जो इन्होंने सूरत बयान की है ये अमानत की है, जी, ये बतौर मुआवजा नहीं जा रहे ठीक, कि इन्होंने 50 रुपये तय कर लिए हैं और 50 रुपये ही ये लेंगे। सही है, अब ऐसा है यहाँ पर कि इनको पैसे दे दिए, हम्म, जो खर्चा हो रख लीजिएगा, तो बाकी इनको वापस करने पड़ेंगे। ठीक, बाकी की जो रकम है इनके पास अमानत है, सही है, ये खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन मतलब ये जो कह रहे हैं कि पेट्रोल खर्च होता है, गाड़ी में आना जाना है, पहले उनको बताएं कि पेट्रोल के पैसे मैं लूँगा, ठीक है, ये नहीं है कि चीज़ मिली इनको 50 रुपये, मिसाल के तौर 500 रुपये की, ठीक है, इन्होंने मालिक को कहा कि भाई 550 रुपये की मिली है, तो ठीक, झूठ हो जाएगा। ठीक, तो आप, दूसरी सूरत ये है कि भाई मैं 50 रुपये का जो है ना किराया लूँगा, ठीक, जायज़ है। ठीक, तीसरी सूरत ये है कि मालिक को बोल दिया कि भाई इसमें जो है वो जो भी पेट्रोल का खर्चा आएगा वो मैं आपसे लूँगा, ठीक है, फिर आके बता दे कि इतना खर्चा आया पेट्रोल का। ठीक है। यानी जो पैसे लेने हैं उसकी मद इन्हें बतानी होगी कि सर्विसेज की मद में ले रहे हैं या जो है पेट्रोल की मद। 3 तरीके निकले ना जी, कि एक तो ये निकला कि जनाब ये कीमत बढ़ा के अपने दिल में रख के बात बोल दें आगे, ये जायज़ नहीं है। ये जायज़ नहीं, दूसरा ये कि मुआवजे पर काम करें, ठीक, तीसरा ये कि जितना खर्चा हुआ उतना लें, उससे ज़्यादा ना लें। ठीक, आखिरी दोनों तरीके जायज़ हैं। ठीक। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि हमारा बिजनेस पेंट का है, तो इसमें हम एक कंपनी से पेंट लेते हैं, तो वो हमें पेंट भिजवाते रहते हैं और हम कुछ रकम उनको दे देते हैं। तो वो हमें जब हम पेंट परचेज करते हैं तो 20% हमें डिस्काउंट देते हैं। फिर 3 माह के बाद हमें कुछ डिस्काउंट देते हैं 3%, फिर 6 माह के बाद फिर हमें 6% डिस्काउंट देते हैं। अब हम उनसे गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो इसमें ये है कि जो हमें 3 माह के बाद डिस्काउंट देते हैं या 6 माह के बाद डिस्काउंट देते हैं, ये जो डिस्काउंट हमारा तकरीबन सालाना 7,20,000 तकरीबन बनेगा जो हम इनसे पेंट लेते हैं, तो वो हमसे वो ले लेंगे। पहले तो उसका या तो हमें पेंट देते हैं या रकम लेना चाहें तो वो भी हमें मिल सकती है। तो इसमें ये है कि वो अब गाड़ी हमें इस सूरत में मिलेगी, पहले हम उनसे सालाना तकरीबन 35 से 36 लाख का सामान लेते हैं, पेंट लेते हैं। अब उनकी डिमांड ये है कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको 50 लाख का हमें पेंट बेचेंगे तो आपको हम गाड़ी दे देंगे। तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई कर दें, तो इस तरह गाड़ी लेना उनसे कैसा है? सवाल समझ में आया? पेंट कंपनियां जो दुकानदारों को देती पेंट ये कलर वगैरह, तो ये जो देती हैं तो इसका तरीक़ाकार प्रॉफिट का ये होता है, मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये की बाल्टी है तो वो 1,000 ही की देती है, 1,000 ही की देती है। और वो ये जो सूरत है ना जी वो पेचीदा है थोड़ी। नहीं कि वो हमें डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देते हैं। जी जी, हर कारोबार की अपनी ज़बान होती है जी, तो हमने ज़बान नहीं देखनी होती, हमने हकीकत देखनी होती है। जी, वो अदनान मरहूम जी, बेचारे हमारे मोहल्ले के दावत इस्लामी,
وہ یہ مسئلہ لے کر میرے پاس کوئی 3 نشست بیٹھے ہوں گے، جی 1 2 3 نشستوں میں کم از کم بیٹھے ہوں گے. تو میں نے ان کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ ایڈوانس کا چکر نہیں ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے، ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، یہ آپ اپنی زبان بیان کر رہے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ چیز یوں ہے. 3 نشستوں میں انہیں میری بات سے ایگری ہونا پڑا. ٹھیک. تو یہ ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں نا، جی تو 3 گھنٹے تو کم از کم لگے ہوں گے مجھے اس کو بتانے میں. جی تو وہ چیزیں یہاں مدنی چینل پر 2-4 منٹ میں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو ان کا جو طریقہ کار ہے جس کو یہ وہ کہہ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ کہہ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کافی اتار چڑھاؤ ہے. تو پینٹ کے اندر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے پینٹ بیچ دیا ڈیلر نے. جی اب لوگ ٹوکن لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹوکن لے کر آتے ہیں. جی جی اور اب پینٹ بیچنے کے بعد تو اس کی ذمہ داری ختم ہوگی دکاندار کی، جی لیکن کمپنی کہتی ہے کہ بھئی آپ ان کو پیسے دے دیا کریں. ٹھیک. تو وہ ٹوکن کے پیسے دے دیتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر ٹوکن تھا 200 روپے کا، جی اب کمپنی سے یہ پیسے ان کو لینے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کمپنی سے پیسے لیں گے 200 کے بجائے 220 روپے مثلا، کچھ زیادہ لیں گے. ٹھیک. تو یہ زیادہ لینا سود ہے. یہ باقاعدہ بیان بھی کیا تھا سلسلے میں تفصیل. ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی نکلے تھے جی اور اس میں 2 ہم نے نشستیں رکھی تھی. جی. ہم نے یہ سوچا تھا کہ پہلی نشست آؤٹ ڈور جدول پہ آؤٹ ڈور، نکلے تھے. ہم نے سوچا تھا کہ پہلی نشست رکھتے ہیں ہم شہری لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے. اور دوسری نشست رکھتے ہیں دیہی لوگوں کے ساتھ. ٹھیک. تو وہ جو کسانوں کے اور اناج کے اور اس طرح کے مسائل بیان کر سکیں. تو پہلی نشست تو بڑی کامیاب ہوئی ہماری، جی حیدرآباد میں تھی. ٹھیک ہے. دوسری نشست میں مزہ نہیں آیا، یعنی وہ مزہ کس اعتبار سے؟ ہماری بات سمجھ نہیں سکے ٹھیک ہے. اور کسانوں کو اور اس طبقے کے لوگوں کو نہیں بٹھا سکے. ٹھیک. لیکن سب سے پہلے وہاں ایک تاجر نے سوال کیا تھا جی مجھ سے، اور میرے سامنے سب سے پہلے یہ رنگ کے ٹوکن والی صورت آئی تھی. پھر چینل پہ وہ سلسلہ چلا اور یہ عدنان مرحوم جو ہیں جی یہ آئے پریشان ہو کر اور مفتیان اکرام سے بھی رابطہ کیا. میری بات بیان سمجھ میں آئی اور اس کے بعد چونکہ بڑے ڈیلر تھے، جی اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ جو ماضی میں نے لیا ہے اس کا کیا ہوگا. جی. تو الحمدللہ رب العالمین وہ کئی لاکھ روپے بنتے تھے. جی. ان کو جب بتایا گیا کہ بغیر ثواب کی نیت کے زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ بندے پر صرف کر دی جائے، جی تو انہوں نے اس ناپاک رقم سے خلاصی حاصل کی، ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں چھٹکارا حاصل کیا. جی اور اس کے کوئی 2-2.5 سال بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ان کا. جی. تو مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں کہ شریعت کا حکم تھا اور اس حکم کو انہوں نے اتنی خوش دلی سے فالو کیا، یعنی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، انہوں نے جرا نہیں کی کیسے ہوگا کام، کیسے چلے گا ہمارا، ہم یہ کیسے کر سکیں گے، تو ہم نے رہنا ہے مارکیٹ پہ. وہ باقاعدہ کمپنی کے مالک کے پاس گئے جی جس کے وہ ڈیلر تھے کہ بھائی آپ کا یہ کام سود ہو رہا ہے تو آپ اس کو چینج کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لینا انہوں نے بند کر دیا تھا. جی. اب وہ نہیں لیتے تھے، یعنی جو اضافی رقم وہ نہیں لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے خود بھی کوششیں کی، بہت سارے رنگ والوں کو مزید بھی میرے پاس لے کر آئے جی. کہ یہ بھی کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے بھی کچھ بالکل. سوالات ہیں. تو اپنی جو مارکیٹنگ ٹیم تھی شاید ایک مرتبہ ان میں سے کسی کو لے کر آئے کہ ان کو آپ کوئی نئی پالیسی بنا کر دے دیں. تو یوں جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی جو کوششیں کاوشیں تھیں. اب دیکھیں نا، زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، جی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. بالکل. اور ابھی ہمارے محلے میں ہی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ایک ڈاکٹر، جی 39 سال ان کی عمر تھی. تو پتہ چلا کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اللہ. ہارٹ اٹیک ہوا. نہ ان کا بدن فیٹی تھا، نہ ان کا جو ہے وہ حجم بڑا تھا. ٹھیک ہے. ظاہری اعتبار سے فلم فٹ تھے بالکل، اور پورے علاقے میں مشہور ڈاکٹر تھے. ٹھیک. اتنے مشہور کہ لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے. تو موت جب آنی ہوتی ہے تو آ کر رہتی ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. موت آنے سے پہلے بندے کو توبہ کی توفیق ہو جائے، جی جو دنیا میں غلطیاں کی ہیں اسے چھٹکارا حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. گھر بنا لینا، محلات بنا لینا، 500 گز کا بنگلہ، 1000 گز کا بنگلہ، اس سے بڑا بنگلہ، یہ کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھ سے پھر ان کے سوال کے جواب کے لیے کیا ان کو مشورہ دیں گے؟
اتنی لمبی تقریر کر کے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے جی کہ ان کو انفرادی طور پر جہاں بھی رہتے ہیں دارالفتہ آنا پڑے گا. دارالفتہ اہل سنت کی کسی شاخ میں چلے جائیں ٹھیک ہے جی. اور وہاں جا کے گفتگو کریں. تو آپ اپنا یہ پرٹیکولر مسئلہ لے کر مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں. انشاءاللہ کچھ ضمنی جو سوالات ہوں گے اس کے بعد آپ کو جواب دے دیا جائے گا. اگلی کال دیجیے. سب سے سوال ہے کہ جو آن لائن اسٹور کا بزنس کرتے ہیں یہ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ بنا کے وہاں پکچر لگائی جاتی ہے اور وہاں اس کا ریٹ لکھا جاتا ہے تو لوگ ویب سائٹ سے چیز سلیکٹ کرتے ہیں اور آرڈر بک کرواتے ہیں. تو اس طرح آرڈر بک کرنا اور کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں ویسے تو کاروبار کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے وہ فقہ نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے کہ بھی کاروبار اس طریقے سے ہوتا ہے. آن لائن کی دنیا کوئی نئی نہیں ہے. پہلے زمانے میں خط و کتابت کے ذریعے جاب وقول ہوا کرتے تھے. یہ مسائل لکھے ہوئے کتابوں کے اندر ٹھیک ہے. خط و کتابت کی جگہ آج کل آن لائن ہو گیا کہ بھئی فلاں چیز میں نے اتنے کی بیچی اتنے کی نہیں بیچی. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے اتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ تو تار بھیجی جاتی تھی ان کو. آفر اور ایکسیپٹنس لیٹر جو ہیں جی آج بائی میل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو تاجران تھے جو آفس کھول کے بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے آفس کے بجائے ایک ویب سائٹ کھول لی ہے. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ میں وہی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تجارت کی تمام تر شرائط پائے جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا سیکھ لیا آن لائن کام میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بجائے میں یہ کہہ لیتا ہوں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ حلال کاروبار میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن حلال کاروبار ہے کیا؟ ٹھیک ہے. یہی تو اصل سیکھنے کی چیز ہے. ٹھیک. تو آن لائن بزنس کے پیچھے وہ تمام تقاضے پائے جانا ضروری ہیں کہ جو ایک کاروبار کو ناجائز ہونے سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے. جواز پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک. اب جو بڑی غلطی ہمارے سامنے آئی ہے جی اس کام کے اندر ٹھیک ہے. ممکن اور بہت ساری غلطیاں بھی ہوں. جو بڑی غلطی ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے خریدا ہی نہیں ہوتا. صحیح. موجود ہی نہیں ہے. موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مال ایسا ہے جو بنا کر دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آرڈر پہ دے رہا ہے. سائز بھیجے گا سامنے والا اس سائز کے مطابق ٹھیک ہے. بنا کر دیں گے تو موجود ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ پروڈکٹ کے طور پر لگا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ پروڈکٹ موجود ہے ٹھیک. اویلیبل ہے لیکن اس نے وہ مال خریدا ہی نہیں ہے تو اپنی ملک میں آنے سے پہلے مال بیچا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ جائز آنا نہیں. ضروری ہے. یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. دیگر شرائط جو ہے اس کی. پھر اس کا بھی حل ہے. جی اگر ایسا ہوتا ہو تو کیا کیا جائے, کس طرح کے جملے استعمال کیے جائیں, کس طرح کی تشہیر کی جائے, ان حل کے لیے پھر تفصیل سے رہنمائی لینی ہوگی. دارالفتہ اہل سنت جہاں بھی موجود ہیں جی ان کو وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے شہر میں کوئی مستند عالم دین ہے جی ان کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے. سنی سیول عقیدہ جو عالم دین ہوگا اس سے آپ رہنمائی لیں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا اور کچھ عرصے بعد ہم نے وہ مکان واپس کرنا ہے مکان مالک کو. اب وہ مکان مالک کہتا ہے جی کہ آپ فرض کریں ہم نے جیسے وہ مکان ہم نے پورے مہینے کے لیے ہم نے لیا تھا اور ہم 20 دن میں خالی کرتے ہیں, تو اب وہ 20 دن کے بعد وہ کہتا ہے جی کرایہ ہمیں پورے مہینے کا ہی ادا کریں, 10 دن کا بھی کرایہ ادا کریں, تو ایسا کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے. جی وہ بالکل صحیح کہتا ہے. یہی حق بنتا ہے. جب مہینے کا معاہدہ ہوا تو مہینے کا ہی کرایہ دینا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر ایک دن اوپر ہو گیا اگلا مہینہ آ گیا جی تب بھی مہینے کا دینا پڑے گا. یعنی ایک دن رہے ایک مہینے میں تو بھی اس مہینے کا دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. جبکہ کرایہ ماہانہ طے ہوا ہو. ٹھیک ہے. ماہانہ طے ہو. اب ہوٹلوں کے جو کرائے ہیں جی وہ تو یومیہ ہوتے ہیں. یہ ماہانہ نہیں ہوتے, یومیہ ہوتے ہیں. گھروں کے جو کرائے ہیں, دکانوں کے کرائے ہیں, یہ ماہانہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. جی میرا سوال ہے کہ میں نے دکان میں نا 1 سال پہلے قرضہ لیا تھا بینک سے جس پہ وہ پرسنٹیج لگاتے ہیں, تو میرا کاروبار اچھا تھا لیکن کاروبار ختم ہو گیا. اب دکان کر رہا ہوں, قرضہ میں نے واپس کر دیا ہے. اب جو دکان میں سودا ہے اس میں کوئی اس قسم کا کوئی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. جی مگس کو باغ میں جانے نہ دو. مگس کے باغ میں جانے سے پروانے کا خون کا کیا تعلق؟ بظاہر تو نہیں ہے لیکن آپ ہی سے پڑھا ہے تو پھر وہ سمجھ میں آتا ہے. تو جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے. تو پہلے تو مگس والا بتا دوں. ٹھیک ہے. کہ مگس باغ میں جائے گی, سے کہتے ہیں مجھ سے شہد کی مکھی کو. ٹھیک ہے. باغ میں جائے گی, باغ میں جائے گی, پھولوں کا رس چوسے گی,
रस चूस के छत्ता बनाएगी, छत्ते में शहद मोम आएगा, मोम और शहद आएगा, ठीक। फिर उसको लोग तोड़ेंगे, फिर उससे मोम बनेगा, मोम बनने के बाद उससे शमा बनेगी, शमा जब बनने के बाद शमा जलेगी, जब जलेगी तो उससे के गिर परवाने आएंगे, परवाने आएंगे तो वो जलेंगे भी। तो ठीक। शायर ने इतनी मुश्किल बात जो है डायरेक्ट समझा दी कि मगज को बाग में जाने ना दो कि नाक खून परवाने का होगा, है। तो इतनी गहराई की बात समझना, ये कलाम की बदनुमाई जो होती है ना जी, उस पर ही बयान किया जाता है ठीक है। कि कलाम का ऐब है ये, कलाम का ऐब है कि इतने पेचीदा बात, इतने इतनी आसान बात को पेचीदा बना दिया। इतने पेचीदा अंदाज में बात बयान की जाए। ठीक है। तो खैर हमारे साहिल ने तो सवाल ज़रूर किया है, ये तो आवाम इसी तरह सवाल करती है। ठीक। तो इन्होंने कहा कि जी वो दुकान में जो है वो है, यही कहा ना, जो है वो है। ठीक है। भाई क्या है, सवाल तो करें। ठीक है। और पहले भी कहा कि जी वो परसेंटेज पे लिया था। ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब ये है कि आपने जो कर्जा लिया था वो सूद पर लिया था। ठीक है। तो सूद पर जो लिया जाने वाला कर्जा है यानी ये अमल नाजायज़ है। ठीक है। और जो ये इजाफा देंगे वो भी नाजायज़, वो हराम होगा सामने वाले के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे 1,10,000 इन्होंने वापस किए। ठीक है। तो जो कर्जा देने वाला था उसके लिए ये हलाल नहीं कि वो इजाफी रकम वसूल करे। यानी 1 लाख पे 10,000 रुपये ले रहा है, वो 10,000 रुपये जायज़ नहीं है। जी, ठीक है। यानी वसूल करने से मुराद ये है कि उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो इसको इस्तेमाल करे। ठीक है। बल्कि बगैर सवाब की नीयत के मुस्तहिक ज़कात को दे देगा। लेकिन वो जो रकम है, जो असल रकम है जी, वो इनके लिए हलाल है। ठीक है। उस असल रकम से जो कारोबार किया वो भी हलाल है। ठीक है। जो कारोबार, जो अशिया, जो सामान उस रकम से खरीदा गया वो हलाल है, उस पर किसी तरीके से हराम होने का कोई हुक्म नहीं आया। ये इसका जवाब था। ठीक है। इनको तौबा करनी होगी कि इन्होंने जो है वो सूदी कर्जा लिया। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। जी, और आइंदा कुछ सवाल करना हो तो यूँ सवाल करें कि किसी ने अगर ऐसा किया हो तो, ठीक है। ठीक है। कि गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है, तो ये जायज़ नहीं है। मुझसे अभी जो काम कर रहा हूँ तो ठीक है, आपने जैसे फरमाया। और एक बात ये, अभी अगर इन्होंने वो माहिदा ख़त्म कर दिया है, जी अब आइंदा कोई इरादा नहीं रखते जी सूद पर कर्जा लेने का, जी, और तौबा कर लिए तो ठीक है। हमारे सिलसिले का वक्त भारत इख्तिताम को पहुंचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना